اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ و اکرم برہانہ کی سلام اور حضور شفیع کائنات آخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں اور گزار زمان سبیل سربراہ حامی بے بسان قائد مرشدین رحمت للعالمین آقا انعام مدنی تاجدار وجہ فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کے قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پہلے عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور پھر آج جمعہ المبارک جو کہ خود بھی سید الایام ہے، دنوں کا بھی سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے وہ بھی عید کا ہی دن ہے۔ اللہ نے اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہمیں عطا کی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آپ جو کچھ سنیں اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان رشید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد چوتھے پارے کی پہلی آیت اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مومنین سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، فرمایا تم ہر اس بھلائی کو نہیں پہنچو گے، وہ نیکی تمہاری کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ تمہارا اجر کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جب تم راہ خدا میں اپنی سب سے پیاری چیز خرچ کرو، وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جب وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا تو وہ پھر تمہاری نیکی کون ہوگی۔ آگے فرمایا وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جو بھی خرچ کرو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ کو سب کچھ پتا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو، جس انداز سے کر رہے ہو، جس نیت سے کر رہے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں بر یا بر سے مراد تقویٰ بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے۔ جس چیز کے لیے نفس خواہش کرے کہ اے کام نہیں کرنا، اور نفس جس چیز سے روکے اور وہ ہو اللہ کی فرما برداری، وہاں بھی اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کے رب کی فرما برداری کرنا ہے کہ تقویٰ ہے، شریعت نیکی ہے اور کمال درجے کی نیکی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو روٹین پیٹرن میں معاملہ چل رہا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک جگہ پہ نفس نے کہا کہ نہیں بھائی اچھے پیسے ملتے تھے کٹ جائیں گے، جہاں یہ کام کیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، نفس کے کہتے حالانکہ نقصان ہوتا نہیں، حقیقت میں تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ نفس اس چیز کی خواہش کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ نقصان ہو جائے گا، ایک تو مال کاٹ جائے گا، جہاں سے بظاہر کوئی نفع نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا آپ اگر تم یہاں پہ خرچ کرو تو یہ بڑا مشکل ہے۔ نفرمندہ کو تھے اگر بندہ کو نیکی کرے اور یہ سوچ کے کرے کہ نہیں بھلے نقصان ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا ہو رہا ہے لہذا کرنا ہی کرنا ہے، نفرمندہ وہ تقویٰ ہے، وہ نیکی ہے۔ ایک تو یہ چیز پھر یہاں پر جو فرمایا لن تنالوا البر، بر سے مراد یہاں پر وہ نیکی ہے جو تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے، اتنے بندہ پھر اپنے آپ کو نہ دیکھے، بس یہ دیکھیے اللہ کا حکم ہے کر دینا ہے کر دینا، یہ تقویٰ۔ دوسری چیز جو عربی گرامر کو جاننے والے ہیں ان کے لیے لام تاکید، بنون تاکید، سکینہ اور خفیفہ،
یہ جب بھی مضارع پہ داخل ہوتے ہیں نا، مضارع یہ فعل ماضی کے سیکھے ہیں، فعل ماضی، مضارع، استمراری، ٹھیک ہے، جس کو ہم انگلش میں پاسٹ، فیوچر، یہ سارا کام کرتے ہیں. تو اسی طرح عربی گرامر کے اندر بھی یہ ایک حال، مستقبل، مضارع. مضارع وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو حال پائے جائیں، دو زمانے پائے جائیں، جو موجود ہے وہ بھی اور جو آنے والا ہے وہ بھی، یہ مضارع اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ جو لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ، یہ جب بھی مضارع پہ داخل ہوتے ہیں نا تو اس کو تاکید کا معنی پیدا کرتے ہیں. اور اگر مضارع نہ بھی ہو، کوئی بھی فعل ماضی کا صیغہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی صیغہ ہو، جب بھی اس سے پہلے اسٹارٹ کے اندر لام تاکید، بانون تاکید، ثقیلہ اور خفیفہ، یہ جس بھی لفظ کے ابتدا میں آ جائیں وہاں پر تاکید کا معنی پیدا کرتے ہیں. اب یہاں جس وقت یہ فرمایا لن تنالوا البر، اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو ہم کہتے ہیں نا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات گفتگو ہو رہی ہو، بات ہو رہی ہو، تو ہم ایک دوسرے سے کلام کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں اور یار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ہو جائے. تو قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا، لن تنالوا البر، ہر چیز کو نیکی نہیں ہوگی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نیکی ہو جائے. بھائی کیڑی؟ جب تک تم اپنی وہ محبوب چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. یہ مانا. اچھا، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں خرچ کرنا عام ہے، کوئی بھی چیز خرچ کرنا، کوئی بھی چیز، وہ مال ہے، وہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے، وہ بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، وہ زمین ہے، وہ کوئی بھی شے ہے. زمین جس کو اللہ کے لیے وقف کیا جائے، اور تمہیں پتہ ہے کہ مہنگی ہے، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے اور آنے والے وقت میں یہ وہاں مسجد بنائی جائے، وہاں اس جگہ، اس زمین کو اللہ کے لیے وقف کیا جائے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مال ہے تو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسوٹی بیان کی جاتی ہے مال میں خرچ کرنے کے بارے سے. اچھا جی، ہمارے پاس اتنا ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے پاس 1000 روپے ہے تو اس 1000 میں سے وہ کہتا ہے 500 خرچ کرو اللہ کی راہ میں، 500 اپنے واسطے رکھو. اس کا مطلب کیا کہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کا جو لیول رکھا ہے وہ ادو اد کا فرق رکھا ہے کہ 500 دے دیا اور 500 رکھ لیا، اور دینا چاہتا تو وہ 10 روپے بھی دے سکتا تھا، لیکن پھر وہ لیول نہیں تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. ٹھیک ہوگا نہیں؟ اب یہ دیکھا جائے کہ ہم اپنی ذات پر جب خرچ کرتے ہیں تو 10 روپے خرچ کرتے ہیں. جب ہم اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ خرچ کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے، حالانکہ ہے وہ بھی ثواب، لیکن وہاں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ نہیں جی 10 روپے دے دو بھی، اور چل یار کوئی نہیں ہے 50 بھی شاید ہے، جہاں ہم 20 ہی لے لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری ہے پھر یہ لیول کیوں، پھر یہ بندہ کیوں نہ کہ نہیں جا رہا، اگر ہم نے مجھے اتنا دیا تو میں 500 روپے دیتے ہوئے کیوں گھبرا رہا. یہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میرے پاس 8 دینار تھے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور یہ وہ غزوہ تھا جس میں اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی مال کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس 8000 دینار سن، میں نے ان میں سے 4000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اے اللہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں دو عدد کا فرق. 4000 رکھے اور 4000 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کر واپس آئے تو پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں نے گھر صرف اور صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑا. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے وہ روٹیاں، وہ توا جس پر آپ کی اہلیہ روٹیاں پکاتی تھی نا وہ بھی لے آئے اور کہہ دیا کہ کیا اسلام واسطے آ سکتے. اگر یہ بھی کہ کوئی شے آتی ہے نا تو لے لو. اے اللہ خرچ کرنا. اور بھی ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جنہوں نے بازار چلو خرچ نہیں کیتا لیکن قربان کر دیا. حضرت مصعب بن عمیر جائیداد بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، لباس تک بھی دے دیا، کوئی شے اپنے پاس نہیں رکھی. ماں نے کیا اسلام قبول کیتا ہے سب کو چھوڑ دے تھوڑا کچھ نہیں ہے جاؤ بوری کا لباس پہنا. حالانکہ ساری زندگی مصعب بن عمیر نے محمل اور ریشم کا لباس پہنا اور 10,000 درہم کا جوڑا پہنتے تھے سوٹ. حضرت مصعب بن عمیر
اور جو خوشبو لگاتے تھے وہ مدینے کی جس گلی سے گزرتے تھے گھنٹوں تک خوشبو ہی آتی رہتی تھی. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کیا چھوڑ دیا, ماں نہیں بنا. اب وہ لباس نہیں ملے گا, وہ خوشبو, وہ سارا کچھ ختم, وہ ریشم اور مخمل کا لباس ختم. اللہ کا کوئی گل نہیں, اسلام نہیں چھڑنا, پویں گھوڑی کا لباس پہننا پڑے گا. اور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں, یہ کسی اور بندے کی بات نہیں, یہ حضور کی بات ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں پورے مکہ کے اندر مصعب بن عمیر سے زیادہ امیر کسی کو نہیں دیکھا. جی یہ عام بندے کی گل نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ مصعب بن عمیر کس طرح کا لباس پہنتا تھا. لیکن آپ فرماتے ہیں جب اس نے اسلام قبول کیا کہ اس سکی ماں ہی سی جنہیں سارا کچھ لے لیا, قربان کر دیا. اور سب سے فکری کہ بھائی اسلام چھاڑ دیتے سارا کچھ ہی تیرا ہے, اگر اسلام نہیں چھڑنا تو پھر سب کچھ واپس. اللہ کا چلو ٹھیک ہے, جائیداد بھی نہیں چاہیے, مال بھی نہیں چاہیے, دولت بھی نہیں چاہیے, ایون کے لباس بھی اتار دیا گیا. کوئی گل نہیں, بوری کا لباس پہننا اور پھر بھی وہ دیکھ لیں آج 1400 سال 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی منبر پر بیٹھ کر مصعب بن عمیر کا نام لیا گیا. اور یہ کہا گیا رضی اللہ عنہ فرض عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو ایک ایسی قربانی ہے, ایک یہ بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے, ایک یہ بھی انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا. آگے چل کر کہتے ہیں کہ ایک دور یہ ہے جو مال مسلمان کو محبوب ہو, بھائی گم نہ ہو جائے, چوری نہ ہو جائے, بڑی فکر ہے, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے ہر وقت دھیان ہے, سوچ ہے, ہوتا ہے بات, ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندے کے پاس, ایسا مال ہوتا ہے کہ جس کی فکر رہتی ہے بندے کو, چاہے وہ دولت ہی لگا لے چاہے کوئی بھی چیز لگا لے. تو کہتے ہیں وہ چیز جو مسلمان کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کر دے, وہ اس آیت میں داخل ہے. اور آگے لکھا ہے, کہتے ہیں خواہ کھجوری کیوں نہیں, ہاں ضروری نہیں کہ محبوب چیز آپ کی کار ہی ہے, ضروری نہیں کہ محبوب چیز آپ کی پراڈو ہے, ضروری نہیں کہ محبوب چیز آپ کا گھر ہے, بلکہ وہ کنڈیشن اور وہ صورتحال کہ جس وقت آپ کے پاس 1000 روپیہ رہ گیا اور پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہوں اللہ کی آج خرچ کرنا ہے تو 500 ہی کرنا ہے, اس وقت وہی آپ کے لیے محبوب ہے. ایسا ہوتا ہے بندے کے پاس اتنا مال کثیر بھی نہیں ہوتا, قلیل رہ جاتا ہے, اور بندہ یہ سمجھتا کہ یار تو تھوڑا ہے, لیکن نہیں بھائی وہ جو تھوڑا ہے نا اس میں سے بھی جب آپ اس نیت کے ساتھ اللہ کے نام میں خرچ کریں گے 40,000 کوئی. اور مولا آپ کو بڑا خوبصورت قول ہے آپ کا, آپ فرماتے ہیں جب تم غریب ہو جاؤ نا, ماڑے حالات ماڑے ہو جائیں تو تم اللہ سے تجارت کرنا. تو نہ وہ پوچھا گیا کہ حضور اللہ نے تجارت کی ہے تو فرمایا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنا 1-2 کے 10 نہ مل جائے گا. بھئی ایسا کبھی کسی منڈی میں آج تک انٹرنیشنل لیول پہ بھی کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ آپ 1 روپیہ خرچ کریں اور منافع کتنا ملے 10 گنا, نہیں ہوگا, کسی منڈی میں نہیں. مولا نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے تجارت. جس وقت آپ کے پاس مال کم ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ بڑھ جائے تجارت کو. حضرت اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, ان کے پاس ان کی قوم کا ایک شخص ہے, صرف کلے ہی میاں بیوی دونوں ہی سن, اور کوئی اولاد بھی کوئی نہیں, بڑے غریب بڑے مارے حالات, بالکل لو لیول, مڈل کلاس سے بھی نیچے. عرض کی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا نبی اللہ آپ جانتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں, ہمارا ایک پیغام تو بھیج رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ. عرض کی کہ حضور آپ رب کی بارگاہ میں جائیں اور ہمارا پیغام دیں کہ فلانا بندہ ہے اور صاحب اس کی بیوی ہے, دونوں ہی ہیں, ان کی زندگی کا جتنا بھی رزق ہے نا وہ تو ایک ہی بار دے دیا جائے, کٹھا ہی دے دو, اسی رات کے روٹی نے کھا لیے ایک بار. تو رب کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ ہمیں وہ ایک ہی دفعہ دے دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے اور جا کر ان کا پیغام دیا کہ یا اللہ فلاں بندہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ مجھے میری زندگی کا سارا رزق ایک ہی بار میں دے دیا جائے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا, ان کی اس پیغام کو قبول کر لیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے. عرصہ گزر گیا, وقت گزرا, ایک دن ایسا ہوا کہ اسی بندے کے گھر کے قریب سے آپ گزرے, باہر لنگر کھانا چل رہا, لوگ آ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ یار ایک اور ٹائم سے کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے میری زندگی کا سارا رزق ہی دے دے, اور اب سارا تو مل گیا لیکن آج تو لنگر کھانا لگا ہوا ہے, لوگ کھا رہے ہیں کھانا, اس کی کیا وجہ ہے؟
انہیں کیا حضور جب رب نے ہمیں دیا نا وہ 2 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن تھا، ہم نے اس میں سے وہ ایک ہی روٹی کھائی اور ایک صدقہ کر دی، رب نے وہ پھر دیا، پھر ہم نے کھایا، باقی جتنا بچا وہ صدقہ کر دیا، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے، ہم رب ہمیں دے ہی جا رہا ہے، ہم اس کی راہ میں خرچ کیے جا رہے ہیں، پھر نماز دیتا ہے۔ یہ بھی ایک خرچ کرنے کا انداز ہے کہ جس وقت بندے کے پاس کم ہو نا، تھوڑا ہو تو پھر ہے نا دیکھیں نہیں کہا تھوڑا جو بدے گا تو پھر دیا کرنا، حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز یہی ہے کہ جب تمہارے پاس کم ہو، کچھ بھی نہ ہو، تب تم رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، یہ معیار ہوا۔ آگے چل کر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں تقسیم کر رہے تھے، تو جب شکر جو ہے وہ تقسیم ہو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ شکر ہی کیوں تقسیم کر رہے ہیں، پیسے دے دو، جتنی آپ شکر تقسیم کر رہے ہیں اسی جگہ پہ آپ پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ شکر اس واسطے تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ شکر مجھے پسند ہے۔ ہاں یہ دیکھیں یہ ہے نیت، یہ ہے تقویٰ، یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ بوٹی اپنے لیے رکھ دی جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری۔ گفتگو کا مقصد سمجھیے گا اور موضوع رکھنے کا مقصد بھی سمجھیے گا۔ قربانیاں کی لوگوں نے، لیکن وہ گوشت کا حصہ جو اپنے لیے سمجھا کہ یہ میرے لیے میں رج کے کھاواں گا، سر نہیں، وہ بندے نے اللہ کی راہ دے دیتا، اے قربانی ہوئی سر، اور اگر آپ نے پھر وہ رکھ لیا اور خود ہی کھا لیا سر پھر کہیں قربانی ہوئی، اس کی اللہ کی راہ نہیں کیتا ہے۔ جس کو سارا سال نہیں ملتا اس کی سمجھ میں آتی ہے، وہ سارا گوشت بھی رکھ لے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یار بڑا ہے، کوئی اس کے اہل بڑے زیادہ ہے، اور شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی بندے کا اہل و یاد زیادہ ہے، کھانے والے زیادہ ہیں، کثیر ہیں، اور انہیں بیچارے میں ویسی صاحب بات قربانی کرنی اور اس نے کی پورا سال اس نے گوشت بھی کھایا ہی، اور یہ بھی سچویشن بات یہ کہ صرف چکن ہی ملا اس کو، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ریٹ کیا ہے، اس بیچارے نے اگر رکھ لیا یا کھا لیا سارے کا سارا وہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک وہ بندہ جس نے بکرا قربانی کا خریدا یا چھترا وہ اس نے اپنے لیے رکھا اور لوگوں کے لیے اس نے کہا کہ نہیں میں بھیڑ کے ساتھ آیا ہوں، میں یہاں کا آتا نہیں، وہ قربانی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تقویٰ سمجھ میں نہیں آتا، اور نہ ہی وہ پھر اس آیت کا مصداق بنے گا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کیونکہ اللہ کی راستہ وہ دینا سی کہ اپنے آپ کو بیان جو اپنے لیے سب کچھ تھا، جو اپنے لیے پسند کیا جا رہا تھا وہ اللہ کی راہ میں دینا تھا۔ اگر آپ وہ پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسی پیرنٹس بھی گوشت کھا لیں گے، وہ بھی ہم نے اپنے لیے بھی رکھا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ صدقہ کریں، لیکن ایسا معاشرے میں ہوتا ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں، بکرا لے آ کے خود کھا لیا اور جو تقسیم کرنا تھا وہ، اچھا پھر اس کا مقصد کیا ہے، لائے تھے تو پھر خود ہی رکھ لیتے، کھا لیتے سارا، جب شریعت نے حکم دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رکھ لیں، پھر بنٹنے کی ضرورت سے، ہاں بانٹنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں لوگوں کو پتہ لگے کہ ملک صاحب نے چودھری صاحب نے قربانی کی ہے تو گوشت پڑیا نہیں ہے، آپ ہی رکھ لیا، اور اس کے بانٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس طرح کی تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر اس انداز سے دینا ہے غریب کو، مسکین کو، مجبور کو تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں، پھر تو ہم نے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل نہیں کیا، اور نہ ہم تقویٰ کے اس معیار تک پہنچے جہاں ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ قربانی کا مقصد یہ ہے، اس لیول تک آپ کو نہیں پہنچے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسرا ایک تو چکیا تو نار یہی تردید تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ اس گھر میں قربانی، کل میرے پاس ایک نمازی آئے، مجھے گوشت اٹھایا ہوا اوپر گھر کے دروازے تک گئے ہیں کہ ان کا بڑا میں شکر گزار بھی ہوں، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن ساتھ میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ نہیں میں قربانی کی تھی، آپ اس طرح کریں کہ گوشت میری طرف سے اس کو دے دیں جس نے قربانی نہیں کی، جب یہ انداز آپ نے کی ہے، آپ خود کہیں نہیں یار میں کیتی ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، آپ کا بڑا شکریہ، ٹھیک ہے جی، اور آگے بھی نیکسٹ بھی اگر کسی نے دینا ہے تو بھائی یہی ہے، ہوتا ہے ایسا، لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں، اچھی بات ہے کرنی چاہیے سارا آنکھوں پہ، لیکن یہ بھی ساتھ میں ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے کیا ہے نا، میری بات نہیں سب کی محلے کے اندر، تو پھر وہاں نہیں بلکہ اس بندے تک گوشت پہنچائیں جس نے قربانی نہیں کی، اب ظاہری بات ہے وہ اس نے نہیں کی تو ظاہری گانے ماڑا ہی ہوئے گا، جب اس بندے کو آپ جانتے ہیں کہ جو سارا سال اس طرح وہ نہیں گوشت کھا سکتا، ہم اس تک پہنچائیں، وہ آپ کی خوشیوں میں شامل ہو، اور پھر وہ کھا کر جو دعا دے گا وہ کوئی اور بندہ نہیں دے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں،
کہ سر بریانی کی جڑی پلیٹ ہے نا وہ صحیح اس کو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ واقعی بریانی ہے، وہ کدی جا کے تسی اپنے ہاتھاں غریبوں دے ہو جا کے اللہ اکبر، اور پھر جڑی دعا دے گا نا وہ ہے جو عرش ہلا کے رکھ دے گی۔ لیکن اگر آپ اسی ہاتھ اور اسے بندے نوں دینے جنے کونے کہنا یار اے جے سٹے ہو جاسی اے تے مسالہ بڑا سی تو مرچیں بڑی تھی تو فلاں مسئلہ تھا، انہیں 100 نقص کر دیتے ہیں۔ جس نے کبھی دیکھے نہیں ہے آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے دیکھ دیکھیں وہ کیسے دعا دے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بدترین ہے وہ ولیمہ اور بدترین ہے وہ دعوت جس میں غرباء کو دعوت نہ دی جائے، جس میں غرباء کو انوائٹ ہی نہ کیا جائے۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے سارے جو کیڑا بندہ ولیمے میں بلاتا ماڑے بندے کوئی بھی نہیں بلاتا۔ دعوت کا معاملہ کا بھی ایسے ہوتا ہے، امیر ہی آتے ہیں اور امیر کھا کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور ہم ویسے اپنی ریشو کی بات کریں نا مہنگائی کی، ہر بندہ کہتا ہے وہ جی مہنگائی بڑی ہوگی، جی فلاں بڑا ہو گیا، کس طرح بڑا ہو گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو غرباء کا پھر خیال ہم کیسے رکھ رہے ہیں؟ وہی بندہ جو خود ذاتی طور پہ صحیح کھا رہا ہے، صحیح پہن رہا ہے، وہی کہتا ہے کہ مہنگائی بڑی ہوگی۔ مہنگائی اس بندے کے لیے ہوئی جو ماڑا ہے، جو غریب ہے، جس کا واقعی گزر بسر مسا چند ہزار روپیہ دے رہی ہے، لیکن حالات اس کے اس طرح کے ہیں کہ وہ آٹا بھی نہیں لے سکتا، وہ سبزی بھی نہیں خرید سکتا، گوشت لینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو بھائی اس کے گھر کا گوشت پہنچایا، ٹھیک ہے۔ عائشہ بخاری میں سب سے پہلے جو حدیث مبارکہ میں ایک لیول بیان کیا گیا، سب سے پہلے صدقہ و خیرات جب شروع کرنی ہے، صدقہ وہ والا نہیں، اصل میں لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ بھی یہ بات ہے وہ صدقے سے مراد ہو اور صدقہ لے لینا ہے، وہ صدقے کا مطلب وہ صدقے کی فلانی، تو بھائی وہ صدقہ نہیں، صدقہ بمانا نیکی ہے۔ صدقہ بمانا صرف وہی نہیں جو اپنے اعمال کا کفارہ ہو، وہی صدقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین صدقہ کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ کیا مطلب کہ کوئی ایسی چیز تو تکلیف ہے کسی مسلمان کے لیے، آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، یہ صدقہ ہے۔ مطلب کیا کہ وہ بھی دیکھیں۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا اپنے اہل و عیال، والدین، والدین کا سب سے پہلے حق ہے آپ کے مال پر، پھر اس کے بعد بیوی بچوں کا، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کا، قریبی جو آپ کے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے ہمسائے کا، پھر ہمسائے کے بعد آپ نے باہر جانا ہے۔ رشتہ داروں نے رات کوئی بگاڑ کے رکھی ہے، یہ رشتہ نہیں سی دیتا، یہ فلاں نہیں سی ہوا، ہم نے نہیں گوشت دینا، یہ نہیں ہے سر۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس چیز کو، اس معیار کو دیکھیں، رب کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے پہلے وہ چیز جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی فائدے مند ہے، میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ اچھا اگلی چیز دیکھیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے مال کے اندر نا ایک باغ بڑا محبوب تھا، بڑا پیارا باغ تھا ان کا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے پیارا جو چیز ہے نا وہ یہ میرا باغ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے راہ خدا میں خرچ کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، حضور خوش ہوئے کہ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بڑی اچھی بات ہے۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ جو تھے انہوں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے لیے ایک باندی خرید کر ایک شخص لایا، باندی خریدی، اور خرید کر جب اس نے بھیجی تو جب وہ میرے پاس آئی تو مجھے بڑی پسند آئی۔ کہتے ہیں تو میں نے جب یہ آیت پڑھی اور سنی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہتے ہیں میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ سب قربانی، یہ قربانی ہے جو ہم نے کی ہے کہ ہمارے پاس موجود تھا اور ہم نے دوسرے بندے کی فکر کی نہیں، آ میرے پاس ہے لہذا میں نے دینا ہے، میرے پاس ہے آپ مجھے نہ دیں، مجھ سے زیادہ بھی کوئی ماڑا ہو، احساس آنے کو کہتے ہیں۔ اور لوگ آج کے دور میں احسان کرتے ہیں کہ اپنے کو بھی آخری ہے تو دوسریاں کو پھر ٹھیک ہے نہیں میں تو زیادہ ماڑا، مجھے تو زیادہ ضرورت ہے نا۔ احسان کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا لو کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ میں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، یہ احسان ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ کوئی بھی، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ ہے، چاہے کوئی بھی ہے،
آپ کی کسی کے ساتھ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ آپ کے نہیں یار مستحق ہے نا، قربانی نہیں دے دیتے جی۔ اور دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے، آج کے ماحول اور معاشرے کو دیکھا جائے تو ہمارا یہ نفس نا ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے کہ یار ٹھیک ہے دے دیں گے، بہت سا اجر مل جائے گا، مسجد میں خرچ کریں گے، مسجد میں دے دیں گے، کتنا اجر مل جائے گا۔ اب اس اصل میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ وہ ایمان اس لیول کا نہیں ہے، ہاں بیسک یہ بھی وجہ ہے، ہمیں اس لیول کا یقین نہیں ہے۔ اور جن کو یقین تھا نا انہیں پوچھیں، انہوں نے اتنا دیتا اللہ کی بارگاہ سے ادھر سے ان کو 10 گنا مل گیا، اور اگر 9 تھا نا 9 گنا تھا، انہوں نے آئے انہوں نے کہا نہیں بھائی ساڑھا نہیں ہے گا۔ حضرت سلیمان فارسی اپنی گود میں 9 انار لے کر آئے مولا علی کے گھر، اور انہوں نے زرا کی تھی، صدقہ کی تھی، 9 لے کے آئے تو انہوں نے بوا کھڑکایا، تو مولا علی نے دروازہ کھولا نا تو سلیمان فارسی کہتے ہیں حضور یہ 9 انار ہیں آپ کے گھیرے میں۔ انہوں نے کہا نہیں میرے 9 نہیں ہے، کہتے نہیں تو اٹھے نہیں، کہتے نہیں کسی اور کے ہوں گے۔ سلیمان فارسی پوچھنے لگے حضور کیوں؟ انہوں نے کہا اگر میرے ہوتے نا تو میرے 10 ہوتے۔ انہوں نے کہا وہ کہہ نہیں، انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں ایک دیتا ہے اسے 10 گنا دیا جاتا ہے، میرے ہوتے تو 10 ہوتے، یہ 9 ہے، میں نہیں رہتا۔ تو جن لوگوں کا یقین ہے پھر ان کو، اور اصل میں یہ سودا ہے بن دیکھے گا۔ ہاں اصل جو آپ کو بات بتاؤں اس میں نظر نہیں آ رہا، اس میں واضح نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود اس پر اجر بڑا ہے، چاہے وہ مسجد میں دینے کا معاملہ ہو، چاہے کسی غریب کو صدقہ کرنے کا معاملہ ہو۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایسا ہوا، وہ اس کی بیوی نا سیر کرتے کرتے، بس آخری بات، سیر کرتے کرتے ایک جگہ پر گئے تو ایک دریا کے کنارے تالاب ہے، ان کے بزرگ ہیں امام اعظم کے یہ استاد تھے، تو یہ محل مٹی کے بنا کے نا دریا میں پھینک گئے تھے۔ زبیدہ ان کے پاس گئی اور کہنے لگی بابا جی کی کر رہے؟ انہوں نے کہا میں جنت میں محل بنا۔ کہتے جی سیل بھی کرتے ہیں آپ؟ آج ہی کرتا ہوں۔ کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا جی 3 درہم۔ زبیدہ نے وہ 3 درہم نکالے اور تالاب انگور جو تھے ان کو دے دیے، انہوں نے وہ ایک محل اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا آیا نا پاس کرنے گیا، لے تو میں بھی پیسے ضائع نہیں کرے، یہی پیسے کسی اور کو دے دیتی۔ خیر گھر چلے گئے، رات کو خواب میں خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا جنت کے اندر ایک محل ہے، اس محل کے دروازے پر زبیدہ کا نام لکھا ہے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا یہ محل ہے۔ جب اندر داخل ہونے لگے تو فرشتوں نے روک دیا، کہا بھی نہیں اجدا ہے وہی جائے گی، کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ بڑھی رہا کہ وہ بھی اپنا، فلانے کا تو وہ بھی میرا ہے، تیسرے بندے کا تو وہ بھی میرا ہے، نا یہ جس کا ہے وہی جائے گا۔ بڑا تعجب ہوا، جب اٹھے تو کہا چلو اسی بندے کے پاس۔ خیر اسی جگہ پر پہنچے، پھر تالاب محدود بیٹھے تھے، اب زبیدہ پیچھے کھڑی ہے، خلیفہ ہارون رشید آگے گئے ہیں، جا کر پوچھا بزرگوں کیا کر رہے ہیں؟ وہی والا جواب کل والا، محل بنا رہا ہوں جنت میں، بیچتے بھی ہیں جی سیل کرتا ہوں، جی کتنی قیمت ہے؟ کہا جی آدھی سلطنت۔ خلیفہ ہارون رشید جب گئے تو کہا جی آدھی سلطنت۔ انہوں نے کہا کل شہید محل 3 درہم کا، آج وہی محل آدھی سلطنت کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آپ نے فرمایا جو کل آئے تھے نا وہ بن دیکھے آئے تھے، جو آج آئے ہیں وہ رات کو خواب میں دیکھ کر آئے تھے۔ جدوں کوئی شے دیکھی جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم جب خرچ کرتے ہیں تو دیکھ نہیں رہے اس کا اجر کتنا ہے، ہاں جب کل دیکھیں گے نا اس کا اجر کتنا ہے پھر احساس ہوگا۔ اسی لیے تو کافر نے کہا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا کہ بندہ یہ ظاہر کرے گا، خواہش کا اظہار کرے گا، یا اللہ ایک بار دوبارہ بھیج دے دنیا سے، میں بڑی سخاوت کروں گا، میں ایمان بھی لاؤں گا، میں نیکیاں بھی کروں گا، لیکن نہیں آج دے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کرنا ہے صدقہ، آج کرنی ہے نیکی، آج نہیں قربانی، آج اس بندے کا گوشت پہنچائیں جو واقعی نہیں کر سکا، جو واقعی مجبور ہے، اس تک وہ گوشت پہنچائیں جو آپ کو پسند ہے، جی اس کو نیکی کہا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔